کوئٹہ میں خودکش دھماکے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل ناصر منیر نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی شرکت۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آرمی چیف نے CMH میں زخمیوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے کہا دہشت گردی کے خاتمے کے مشن کو اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے۔ پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے قوم کی حمایت کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی شرکت کی۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے CMH میں زخمیوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے کہا دہشت گردی کے خاتمے کے مشن کو اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے۔ پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے قوم کی حمایت کی ضرورت ہے۔ حفاظتی انتظامات کے پیش نظر کوئٹہ سے ٹرین آپریشن 4 روز کے لیے بند۔ ترجمان ریلوے نے کہا ہے 11 سے 14 نومبر تک کوئٹہ سے ٹرین آپریشن معطل رہے گی۔ بولان میل 16 نومبر کو کراچی سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ بولان میل 18 نومبر کو کوئٹہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ جعفر ایکسپریس 14 نومبر کو پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوگی۔ جعفر ایکسپریس 15 نومبر کو کوئٹہ سے دوبارہ روانہ ہوگی۔ بولان میل 16 نومبر کو کراچی سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ حفاظتی انتظامات کے پیش نظر کوئٹہ سے ٹرین آپریشن 4 روز کے لیے بند۔ ترجمان ریلوے نے کہا ہے 11 سے 14 نومبر تک کوئٹہ سے ٹرین آپریشن معطل رہے گی۔ بولان میل 16 نومبر کو کراچی سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ بولان میل 18 نومبر کو کوئٹہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ جعفر ایکسپریس 14 نومبر کو پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوگی۔ صفاق دہشت گردوں نے مسافروں کو بھی نہ چھوڑا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں 27 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب جعفر ایکسپریس سے جانے کے لیے مسافروں کی بڑی تعداد پلیٹ فارم پر موجود تھی۔ کوئٹہ ایک بار پھر دہشت گردوں کا نشانہ۔ ابتدائی انکوائری رپورٹ کے مطابق دھماکہ صبح 8:20 پر ریلوے اسٹیشن ٹکٹ گھر کے قریب ہوا۔ دھماکے کے وقت پلیٹ فارم پر کوئی ٹرین موجود نہیں تھی۔ CTD کے مطابق حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جائے گی۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات کے مطابق ریلوے اسٹیشن پر حملے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد واک تھرو کے راستے نہیں بلکہ اسٹیشن کے کھلے داخلی راستوں سے اندر آیا تھا۔ بیسیکلی ایک سوسائڈ اٹیک تھا۔ آلریڈی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کر لی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے۔ اس ٹائم پر ہمارے سول ہاسپٹل میں 17 کے قریب زخمی لوگ ہیں، 19 کے قریب زخمی لوگ ہمارے CMH میں ہیں اور 24 ہماری کنفرمڈ انفارچونیٹ شہادت ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ جو اٹیک تھا یہ پرائمریلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ دھماکے کے بعد ہر طرف رقت آمیز مناظر تھے۔ مسافر اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے بلوچستان حکومت سے تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی۔ قائم مقام صدر پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ کوئٹہ میں بدترین دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ہیومن رائٹس کے چیمپئن آج کہاں ہیں؟ کیوں کوئٹہ واقعے کی مذمت نہیں کرتے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ملک سے دہشت گردی کی لہر ختم کر کے دکھائیں گے۔ 1 ہفتے کے دوران 4 سے 5 دہشت گردوں کو پکڑا ہے۔ وفاق حکومت بلوچستان کو ہر طرح سپورٹ کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ دہشت گرد اپنا جو بھی خودکش حملہ والوں کو یوز کر رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں۔ 5 اور خودکش حملہ ور پکڑے ہیں ہم نے پچھلے 1 ہفتے میں۔ جو یہاں ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ آج کدھر ہیں؟ آج کیوں نہیں اس واقعے کی مذمت کرتے؟ آج کیوں نہیں ان شہداء کے کندھوں کو، اگر وہ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس واقعے کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ مذمت تو چھوٹی لفظ ہے، بلکہ الٹا حکومت سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ تو بلوچستان کے وہ لوگ، وہ بلوچ عوام یہ سوچ لے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ بانی چیئرمین نومبر میں کال دیں گے جس کے لیے سب کو نکلنا ہوگا۔ اس بار بانی چیئرمین کو رہا کر کے دم دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ثوابی میں خطاب، کہا یہ جنگ جیتنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی پڑے گی۔ حکومت نے ہمارے کارکنوں پر ظلم کیا، اس کا حساب لیں گے۔ اس پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے
हमारे आबाओ अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानी के बगैर आजादी नहीं मिलती, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर कुर्बानी के ना हक मिलेगा, न इज्जत मिलेगी, न आजादी मिलेगी। इमरान खान का किया हुआ हर फैसला का अमल दरामद करेंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अपनी हिस्से नीलाम करनी है, अपनी गैरत तबाह करनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन समेत पीटीआई के कुछ रहनुमा कंप्रोमाइज्ड हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ को पता है अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है। अली अमीन गंडापुर सारा कुछ बानी पीटीआई की मर्जी से कर रहा है। माशी और सियासी सूरत हाल बेहतर हो रही है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी तहरीक इंसाफ को पता है अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन समेत पीटीआई के कुछ रहनुमा कंप्रोमाइज्ड हैं। अली अमीन गंडापुर सारा कुछ बानी पीटीआई की मर्जी से कर रहा है। माशी और सियासी सूरत हाल बेहतर हो रही है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले NRO मांग रहे हैं। सियासी लीडर या पार्टी पाकिस्तान से बड़ी नहीं, पाकिस्तान है तो सियासत है। ताहम ये कहते हैं बानी पीटीआई हैं तो सब कुछ है। कुछ चीज़ें सियासत और सियासी मामलात से बालातर होनी चाहिए। हमने तमाम सियासी जमातों के साथ फराख दिली का मुजाहरा किया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि ये जलूसों में लगे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला कोई अहमियत नहीं रखता। गजा के हालात पर जेड गोल्डस्मिथ के ट्वीट की किसी ने मजम्मत नहीं की। कि ये लोग लीडर की राही चाह रहे हैं, NRO, इनसे पूछे ना मुतालबा क्या है? भाई ये सियासी केसेस हैं। हमने कहा था कि आप एक प्रॉपर्टी टाइकून से इतना बड़ा लिफाफा लें और बंद लिफाफे को काबीना से मंजूर करवाएं और 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करके अलकादिर का आप जमीन ले लें। अलकादिर के अंदर एक भी स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है। वो शैम यूनिवर्सिटी बनाई है, कई सौ कनाल जमीन हथियाई है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते हैं। किस लिए? मकसद क्या है? हम डिफॉल्ट के धाने से जहां आए हैं और जहां पहुंचे हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आज तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स इंप्रूव कर गए और इंप्रूवमेंट के साथ साथ उसका असर आम आदमी तक पहुंच रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई लीडर आज़ाद कराएगा की बात को लतीफ़ा करार दे दिया। एहसन इकबाल का कहना है कि सियासी जमात का कहना है कि ट्रंप आएगा तो उनके लीडर को आज़ाद कराएगा, किसी लतीफ़े से कम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होना अमरीकी अवाम का फैसला था, उसका एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की नाअहली एक सियासी फैसला था। क्या कोई सवाल करता है कि पीटीआई ने 4 साल में क्या किया? हमें इंतशार और नफरत का शिकार नहीं होना। पाकिस्तान की तामीर हम सबका फर्ज है। हम मुत्तहिद होकर अपने दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। हुकूमत ने कानून साजी करके खुद को NRO दिया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट नए कवानीन को कलअदम करार देगी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए पीटीआई किसी बैरूनी मुल्क के मदद की तलबगार नहीं। बानी पीटीआई के बगैर मुल्क की सियासत अधूरी है। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए सब निकलेंगे। इत्तेहाद काउंसिल नेक्स्ट वीक में भी वो कवानीन चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी। पाकिस्तान के इंशाल्लाह अंदर से तब्दीली आएगी। आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक खान साहब की रिहाई और आजादी यहां से मुमकिन होगी। किसी भी बैरूनी मुल्क बशमूल अमेरिका के किसी भी मुल्क से मदद की तलबगार नहीं है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सरबराह जेजुआई और बानी पीटीआई की मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कभी नहीं कहा मौलाना फजलुर रहमान जेल जाकर मुलाकात करेंगे। गुफ्तगू हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान जेल जाकर मुलाकात करें। कामरान मुर्तजा बोले फोकल पर्सन के जरिए बात आएगी और संजीदगी होगी तो मुलाकात हो सकती है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि फोकल पर्सन के जरिए बात आएगी और संजीदगी होगी तो मुलाकात हो सकती है। उन्होंने सरबराह जेजुआई और बानी पीटीआई की मुलाकातों की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कभी नहीं कहा मौलाना फजलुर रहमान जेल जाकर मुलाकात करेंगे। गुफ्तगू हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान जेल जाकर मुलाकात करें। कामरान मुर्तजा बोले फोकल पर्सन के जरिए बात आएगी और संजीदगी होगी तो मुलाकात हो सकती है। पीटीआई और जेजुआई आपस में बात करते हैं तो इनकी मर्जी है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अडियाला जेल में कोई मुलाकात होती है तो नून लीग ही सहूलत दे सकती है।
پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں. شرجیل میمن نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جدوجہد کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کا حصہ ہیں. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے نون لیگ کی غیر مشروط حمایت کی. آئینی ترمیم کے لیے ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں کوئی ملاقات ہوتی ہے تو نون لیگ ہی سہولت دے سکتی ہے. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں. شرجیل میمن نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جدوجہد کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کا حصہ ہیں. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے نون لیگ کی غیر مشروط حمایت کی. مسلم لیگ نون نے اے این پی کی بڑی وکٹ اڑا دی. سابق سینیٹر زاہد خان نے عوامی نیشنل پارٹی کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق زاہد خان کل لوئر دیر اپنے ہجرے پر منعقدہ ایک جلسے میں شمولیت کا اعلان کریں گے. پاکستان کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر زاہد خان نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے. زاہد خان اپنی نئی سیاسی وابستگی کا باضابطہ اعلان کل وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کریں گے. زاہد خان کی شمولیت سے خیبر پختونخوا میں نون لیگ کے سیاسی اثر و رسوخ کو مزید تقویت ملے گی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے مقدمات تعداد میں کمی کی پالیسی کے ثمرات سامنے آنا شروع. سپریم کورٹ نے گزشتہ ایک ہفتے مقدمات کی دائر اور نمٹانے کی تفصیلات جاری کر دیں. سپریم کورٹ میں کیسز کی 5 نومبر تک تفصیلات جاری کی گئیں. ایک ہفتہ میں 302 مقدمات دائر جبکہ 679 مقدمات نمٹائے گئے. ایک ہفتے میں 377 زائد مقدمات نمٹائے گئے. 5 نومبر کے روز 38 مقدمات دائر اور 220 مقدمات نمٹائے. صرف 5 نومبر کو دائر کیے گئے مقدمات سے 182 سے زائد مقدمات نمٹائے گئے. سپریم کورٹ میں اب زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہو کر 5,09,435 ہو گئی. سپریم کورٹ میں پہلے زیر التوا مقدمات کی تعداد 5,09,782 تھی. ملک میں پولیو کا نیا کیس رپورٹ ہوا ہے. پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 48 ہو گئی. ڈی آئی خان کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. پولیو کی ریجنل ریفرنس لیبارٹری نے متاثرہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی. متاثرہ بچے کا تعلق ساؤتھ کے پی سے ہے اور ملک میں مجموعی طور پر پولیو کیسز کی تعداد 48 ہو گئی. صوبہ سندھ میں پولیو کیسز کی تعداد 13 ہو گئی. صوبہ بلوچستان میں اب تک پولیو کے 23 کیسز سامنے آ چکے ہیں. کے پی کے میں اب تک پولیو کے 10 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. کراچی کی سڑکیں تباہ، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں. مہینے گزر گئے، سال بیت گئے لیکن حالات نہ بدلے. دیکھتے ہیں کراچی سے عابدہ خان کی یہ رپورٹ. شہر قائد کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. مہینے اور سال بدلے لیکن سڑکوں کی خستہ حالی نہ بدلی. شہر کی سڑکیں کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. خراب سڑکوں کے باعث شہریوں کو ہر روز مشکلات کا سامنا رہتا ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے اتنا سا پانی ہے، ہوا ہے، ہر بندہ آ رہا ہے، بزرگ آ رہے ہیں، اسکولوں کے بچے ہیں، لوگوں نے کام کاج پہ جانا ہوتا ہے. ریڈ لائن ہمارے لیے بن رہی ہے، ہم لوگوں کے لیے بن رہی ہے. جو لوگ جاب کرتے ہیں، جو کم سیلری لیتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ ہماری آسانی پیدا کر رہی ہے نا. وہاں کے برج کے نیچے بھی ایک مہینے سے وہاں پہ بھی اسی طرح پانی بھرا ہوا ہے، لیکن کوئی مطلب کہ کیا کر رہی ہے حکومت کچھ پتہ نہیں ہے. یہاں پہ بھی تقریباً یہ 20 سے 25 دن ہو رہے ہیں، یہاں پہ بھی پانی بھرا ہوا ہے. سڑکوں کی تباہ حالی کی وجہ سے حادثات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. سینکڑوں افراد ٹریفک حادثات میں لقمہ اجل بن چکے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. دوسری جانب ٹریفک جام نے بھی شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے. انتظامیہ اور حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو اس مشکل سے نجات دلائیں. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کیمپس گریجویٹ ڈگری کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کے لیے 5واں سالانہ تقسیم اسناد کنوکیشن ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد ہوا. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور میں فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کے لیے 5واں سالانہ تقسیم اسناد کنوکیشن ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد ہوا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کیمپس گریجویٹ ڈگری کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کے لیے 5واں سالانہ تقسیم اسناد کنوکیشن ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد ہوا. مختلف فیکلٹیز کے گریجویٹس طلبہ جن میں فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز، ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز، میتھمیٹکس، فزکس، انگلش لٹریچر، کمپیوٹر سائنسز، سائیکالوجی اور بزنس شامل ہیں. گولڈ میڈلسٹ طلبہ و طالبات کو اسناد سے نوازا گیا. تقریب میں مہمان گرامی میں ڈاکٹر طلعت نصیر شاہ، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر انیس احمد،
ریجنل ڈائریکٹر محمد عمر فاروق اور متعلقہ شعبہ جات کے سربراہان شرکا شامل تھے۔ تقسیم اسناد کا مقصد تمغہ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ یونیورسٹی آف سرگودھا اور ایورسٹ انٹرنیشنل ایکسپو کے زیر اہتمام 8ویں پاکستانی صنعتی نمائش 2024 کا آغاز ہو گیا ہے۔ نمائش کا افتتاح گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ایکسپو سینٹر لاہور میں کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے 8ویں پاکستانی صنعتی نمائش کو تجارتی اور تعلیمی شعبے کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نمائش کا انعقاد کرنے پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا اور ان کی ٹیم انڈسٹری اور تعلیم کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہیں۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے کہا کہ انڈسٹری کی اسی صورت فروغ پا سکتی ہے جب تعلیم اور انڈسٹری کو آپس میں جوڑا جائے، کیونکہ نئی ایجادات اور دریافت ہمیشہ تعلیمی اداروں بالخصوص یونیورسٹیوں سے ہی سامنے آتی ہیں۔ مری کی تاجر برادری نے ری ماڈلنگ آف مال روڈ کے نام پر سیکشن 4 فل 4 واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں معاشی قتل بند اور سیکشن 4 فل 4 واپس لیے جائے، عمارتوں کو گرانے کی بجائے قانون میں موجود طریقہ کار کے تحت اضافی فیس لے کر کمپاؤنڈ کر دیا جائے۔ رانا فروخ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ نے مری میں سیکشن 4 کے اطلاق کے حوالے سے کہا کہ مال روڈ مری کا دل ہے، اگر دل کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر جسم کا کیا کرنا ہے۔ ارباب اختیار سارے کان کھول کر سن لیں، ہمارے پاس کوئی رعایت نہیں ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم پرامن نہیں رہیں گے۔ مری میں پھر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ بھول جائے کہ مری کا مال روڈ گرا کے تو پھر ادھر وہ بھی ادھر سکون سے رہ سکے گا یا وہ بھی ادھر مری میں آ سکے گا، بالکل بھی نہیں۔ تاجر کا تحفظ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے پاس کوئی رعایت نہیں ہے، سچی بات ہے۔ ہم پرامن نہیں رہیں گے اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا۔ سابق صدر ICCI اعجاز عباسی نے کہا کہ مری میں سیکشن 4 کو ہر حال میں واپس لینا ہوگا۔ 70 سال میں پاکستان نے ترقی صرف ایک وجہ سے نہیں کی کہ جہاں پر بزنس مین کو جو کاروبار کرتا ہے حکومت کو ٹیکس دیتا ہے، لوگوں کو روزگار دیتا ہے، تاہم اس کو عزت اور حصہ نہیں ملتا۔ 70 سال میں پاکستان نے ترقی صرف ایک وجہ سے نہیں کی کہ یہاں پہ بزنس مین کو جو کاروبار کرتا ہے، جو حکومت کو ٹیکس دیتا ہے، جو لوگوں کو روزگار دیتا ہے، جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ یا ڈیو شیئر نہیں ملتا اس ملک میں۔ سابق صدر انجمن تاجران مری راجہ طفیل اخلاق نے کہا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر مری میں اپنے کاروبار نہیں گرانے دیں گے۔ ہمیں یہ کسی صورت منظور نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کی روزی روٹی چھین کے اور آپ جو ہے وہاں پہ پھول لگائیں۔ ہمیں ہماری گردنیں کاٹ جائیں گی، ہم مر جائیں گے، مگر اپنی دھرتی ماں کو ہم کسی صورت آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ میں آپ کو یہ باور کرا رہا ہوں۔ حاجی خلیل صدر ہوٹل ایسوسی ایشن نے کہا کہ آج ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر 435 نقشے ایک لیٹر بنا کر ایک سگنیچر سے ریجیکٹ کر کے چلا گیا، جو کہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ وہ اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کو گرا کر یہاں بیل بوٹے لگائیں۔ یہ قطعاً مری شہر نہیں بلکہ ضلع مری کے جتنے بھی وہاں لوگ اس وقت رہ رہے ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ جنرل سیکرٹری ہوٹل ایسوسی ایشن سلیم عباسی نے کہا کہ مری میں سیکشن 4 لگا کر دھمکی دی جا رہی ہے کہ 15 دن میں اپنا کاروبار سمیٹ لیں۔ مری میں نہ تو کوئی انڈسٹری ہے نہ فیکٹری، صرف دو چیزیں ہیں، ہوٹل انڈسٹری یا دکانیں۔ ہم کو مری کی تعمیر و ترقی کے دشمن نہیں ہیں، ہم مری کو چاہ رہے ہیں کہ بالکل وہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے، ٹورزم کی بہت اچھی جگہ ہے، سیاحتی مقام ہے، وہاں پہ ٹورسٹ کو آنا چاہیے، ٹورسٹ کو آگے جانا چاہیے، اور مری کی تعمیر و ترقی کے لیے بالکل مری ایک انٹرنیشنل ہب ہے ٹورسٹ کے لیے، اور اس کو بالکل فروغ ملنا چاہیے، اس کی ترقی بھی ہونی چاہیے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت مری کی ہوٹل انڈسٹری کو تباہ کرنے سے گریز کرے، جس کے ساتھ ہزاروں افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ جمعے کو مال روڈ پر پریس کانفرنس ہوگی جس میں ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کیمرہ مین عاقب رانا کے ساتھ رانا فروخ، ABN نیوز، اسلام آباد۔ دھند اور اسموگ کی وجہ سے موٹر ویز کے مختلف مقامات پر حد نگاہ صفر ہو گئی۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو دھند اور اسموگ کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M5 شیر شاہ ملتان سے ظاہر پیر تک دھند اور اسموگ کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد دوبارہ ان موٹر ویز کو کھول دیا جائے گا۔ موٹر وے M5 شیر شاہ ملتان سے ظاہر پیر تک دھند اور اسموگ کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ دھند اور اسموک کی وجہ سے موٹر ویز کے مختلف مقامات پر حد نگاہ صفر ہو گئی ہے۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو دھند اور اسموک کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M5 شیر شاہ ملتان سے ظاہر پیر تک دھند اور اسموک کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد دوبارہ ان موٹر ویز کو کھول دیا جائے گا۔ لاہور 659 سکور سے فضائی آلودگی میں بدستور آگے۔ بھارت سے آنے والے آلودہ ہواؤں نے پاکستانی علاقوں میں فضائی آلودگی بڑھا دی۔ پنجاب حکومت کے اینٹی سموگ آپریشن پر عمل درآمد جاری۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں دلی 278 سکور سے دوسرے، بیجنگ 199 سکور سے تیسرے اور ویتنام کا دارالحکومت ہنوئی چوتھے نمبر پر ہے۔ چندی گڑھ، سہارنپور، نئی دلی، ہریانہ، جلندھر، جے پور، جودھ پور سے چلنے والی مشرقی ہواؤں نے لاہور، ملتان اور ملحقہ پاکستانی علاقوں میں فضائی آلودگی بڑھا دی۔ لاہور کے ارد گرد 4 کلومیٹر اور ملتان کے ارد گرد ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ سمت شمال سے جنوب کی طرف ہے سمو کی شدت۔ صورتحال آئندہ 2 سے 3 دن تک مزید جاری رہنے کا امکان ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ شہری ماسک پہنیں اور بیماری سے بچاؤ کے لیے گھروں سے کم نکلیں۔ محکمہ موسمیات نے پیر سے بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور مری گلیات میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ بارش پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے، جبکہ خطہ پوچھہار اور شمال مشرقی پنجاب میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ NTDC کو توڑ کر بجلی کا ترسیلی نظام 3 کمپنیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک کمپنی بجلی کی خرید و فروخت کرے گی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس۔ کہا NTDC ماضی میں بد انتظامی کا شکار رہا۔ مہنگی بجلی کی ایک وجہ ٹرانسمیشن لائنز کا بروقت مکمل نہ ہونا ہے۔ NTDC میں نئی کمپنی 50 سے 60 لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا بجلی کی قیمت کم کر دی۔ سہولت پیکج کے تحت عوام سردیوں میں مہنگی گیس استعمال کرنے کے بجائے بجلی سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ کوششیں ہر سال 6 ماہ کے لیے ایک ایسا پیکج لے کر آئیں۔ استعمال کرنے کے صارفین کو اور انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ اضافی بجلی کا استعمال کی ہم نے کل اناؤنسمنٹ کی کہ یہی پیکج ہر سال 6 مہینے کے لیے لے کے آئے۔ سستی بجلی سے ہماری معاشی ایکٹیویٹی شروع ہو، اکنامک ایکٹیویٹی آئے، لوگوں کا بوجھ کم ہو، لوگ گیس کا استعمال اپنے کھانے پکانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ NTDC ماضی میں بہت بد انتظامی کا شکار رہا۔ اس کمپنی کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 مختلف کمپنیز کے اندر تقسیم کیا جائے گا اور ان کو بریک اپ کریں گے ہم۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی تنظیمی نو اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ مسائل کے حل اور NTDC کو مزید مؤثر، شفاف اور فعال بنانے کے لیے تنظیمی نو کا فیصلہ کیا گیا۔ NTDC کی تنظیمی نو سے پاکستان کے توانائی شعبے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ جاری اعلامیے کے مطابق ری اسٹرکچرنگ پلان کے تحت NTDC کو 3 اداروں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ NGCP پاکستان میں بجلی کی ترسیلی خدمات کو مؤثر اور قابل اعتماد بنائے گی۔ انرجی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی ترقیاتی سرگرمیوں اور پروجیکٹ مینجمنٹ کو سنبھالے گی۔ انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر مسابقتی بجلی کی مارکیٹ بنانے کا ذمہ دار ہوگا۔ تینوں ادارے اپنے علیحدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تحت کام کریں گے۔ اعلامیے کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹر سے اداروں کی کارکردگی اور احتساب کو یقینی بنایا جائے گا۔ 26ویں ترمیم سے عدلیہ اور جج ان کی مرضی کا ہوگا اور وہ طے کریں گے کہ انصاف کیسے دینا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عدل و انصاف کا نظام اسلام کا نظام ہے، پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہوا، جس بنیاد پر ملک قائم ہوا بنیاد قائم نہیں رہی۔ تھوڑے سے لوگ اور جاگیردار سرمایہ کار اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ چند طاقتور لوگ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرنا اولین فرض ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے۔ اس بنیاد پر یہ ملک ہم نے بنایا تھا، اس بنیاد کو قائم نہیں رکھا گیا۔ عدل اور انصاف کا نظام اسلام کا نظام ہے، اسلام کے جذبے کے تحت یہ ملک بنا تھا۔ جاگیرداروں اور اب تو جاگیردار اور سرمایہ دار یعنی کچھ صنعتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو جاگیرداری کے ساتھ
اس کا جو ہے وہ ایک کنسورشیم ٹائپ کا بن گیا ہے اور وہی ہمارا استحصال کرتے ہیں. تو یہ چند لوگ ہیں, چند ہزار لوگ ہوں گے کہ جو مراعات یافتہ ہیں, جو طاقتور ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں اور جو ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہیں. تو چند لوگ طاقتور بنے, ہمیں تقسیم کر دیتے ہیں. پاکستان اور آئی ایم ایف کا آن لائن رابطہ. ذرائع کے مطابق ورچوئل مذاکرات میں پاکستان کی ایکسٹرنل فائنانسنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا. آئی ایم ایف نے ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا موقف ہے پاکستان کا ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ $5 ارب سے زائد ہے. آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے پاکستان ایکسٹرنل گیپ کے خاتمے کا جامع فریم ورک فراہم کرے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا اس گیپ پر چین اور سعودی عرب سے معاونت طلب کرنے کا مطالبہ کیا. چین سے $3.4 ارب کا رول اوور لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کا $7 ارب کا قرض پروگرام ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ ختم سے مشروط ہے. نومبر کے وسط میں چین سے قرضہ ری شیڈیول کرنے کی باضابطہ درخواست کی جائے گی. ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ ختم کرنے کے لیے سعودی عرب سے بھی معاونت حاصل کی جائے گی. پاکستان کی چین سے $3.4 ارب کا ایک اور قرضہ 2 سال کے لیے ری شیڈیول کرنے کی درخواست. ذرائع کے مطابق پاکستان چین سے $16 ارب کے انرجی قرضے کی ری شیڈیولنگ کی بھی درخواست کر چکا. $3.4 ارب کا قرضہ آئی ایم ایف پروگرام کے دوران میچور ہو رہا ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف اس خسارے کی نشاندہی ستمبر میں کر چکا ہے. پاکستان چین کے ایگزم بینک سے قرضے کی واپسی میں 2 سال کی توسیع کا خواہاں ہے. اس قرض کا بڑا حصہ ریاستی ملکیتی اداروں کی جانب سے لیا گیا. قرض میں توسیع کے لیے گزشتہ 1.5 سال میں دوسری درخواست کی ہے. چینی ایگزم بینک کے قرضے نے اکتوبر 2024 سے ستمبر 2027 کے درمیان میچور ہونا ہے. $75 کروڑ کا قرض رواں مالی سال میں میچور ہو رہا ہے. قرض کا ری شیڈیول ہونا پاکستان اور آئی ایم ایف کے لیے اہم ہے. صوبے زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون سازی کی شرط پر عمل درآمد نہ کر سکے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد آئندہ ہفتے صوبائی حکام سے الگ الگ مذاکرات کرے گا. نیشنل فسکل پیکٹ, امدادی قیمتوں کا تعین, بجٹ سرپلس سمیت اہم نکات مذاکرات میں زیر غور آئیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے قبل پنجاب اور کے پی کابینہ سے منظوری لے جا چکی ہے. صوبائی اسمبلی سے زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون تاحال منظور نہ ہو سکا. آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق صوبوں کو جنوری 2025 سے زرعی آمدن پر ٹیکس لگانا ہے. ذرائع کے مطابق زرعی آمدن پر 5% سے 45% تک ٹیکس عائد کیا جائے گا. سمیر احمد سید کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا سی او تعینات کر دیا گیا. سلمان نصیر کو چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے اجلاس میں اہم تقرریاں کی گئیں. بورڈ آف گورنر نے تقرریوں کی باقاعدہ منظوری دے دی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اجلاس کی صدارت کی. بورڈ آف گورنرز کے رکن سجاد کھوکر, تنویر پانزئی, طارق سرور اور ظہیر عباس سمیت دیگر اراکین نے اجلاس میں شرکت کی. اور آخر میں آپ کو بتائیں, تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب کے صحرا نے برف کی چادر اوڑھ لی, جس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا. میڈیا رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح سعودی عرب بھی متاثر ہو رہا ہے. تیز بارشیں, ژالہ باری, آبشاریں بننے, پہاڑوں اور صحراؤں میں ہریالی بھی ریکارڈ کی جا چکی ہے. برف باری کے بعد صحرائی علاقے الجوف کا منظر ہی بدل گیا, جسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شہریوں نے وہاں کا رخ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ ABN ہے قوم کی.